بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے خدا تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ناظرین، بروز بود 9 اپریل آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ معذرت چاہتے ہیں کہ آنے میں تاخیر اور بہت ساری معاملات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آنا مشکلات اور ساری چیزیں، اور لیکن تفصیلات کچھ ہیں، کچھ آئی ہیں، کچھ خبریں ملی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، کل علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہونی تھی عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم جو ہے وہیں پر دھرنا دے دیں گے۔ اچھا، تفصیلات معاملات یقیناً آپ نے بھی دیکھے اور ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھی، کیا ظلم، کیا بربریت، کس طریقے سے معاملات رہے، وہ ساری چیزیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیلات رکھتے ہیں۔ اور کچھ تفصیلات ہیں جو اس ملاقات کے بعد سلمان اکرم مرزا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو چینل کو لازمی لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور لائک کرنا مت بھولیں، سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خبریں آپ کی طرف پہنچانا، اور جو پیچھے معاملات ہوئے ان کی وجہ سے پرانا چینل بھی ضائع ہوا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے VPN لگا کے شیئر کرنے پڑ رہے ہیں، تو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ آواز آگے پھیل سکے۔ اچھا، شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی بہنوں کی، تو اس کے لیے حکومت نے وہی ہر دفعہ کی طرح اپنی مرضی کے لوگوں کو بھیجا۔ وہ فہرست سلمان اکرم مرزا صاحب نے دی، اس میں تو نہیں ملاقات کرنی تھی، لیکن بہت سارے ایسے تھے کہ جن کو تو شاید میں آپ پہلے شاید نام بھی نہ سنا ہو، ان کی ملاقات کروا دی گئی، اور وہ جو ہے بڑے مزے سے ملاقات بھی کی انہوں نے اندر جا کے، اور پھر باہر آ کے جو ہے پریس کانفرنس بھی کرتے رہے۔ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ ملاقات کرتا ہے، اور باہر آ کے بھی اپنی مرضی اسٹیبلشمنٹ کے ہی مطابق جو ہے تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ وجوہات ساری یہ ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کو اور جو دوسرے ہیں جن لوگوں پر عمران خان کو اعتبار ہے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وجوہات یہ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب وہ جا کے ملاقات کریں گے تو پھر ان کو اصل معلومات بتائیں گے، لیکن اصل معلومات عمران خان صاحب تک پہنچانی نہیں ہے، کہ جیسے کہ یہ ڈرون حملہ ہوا، اس میں معصوم لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، تو اس کے علاوہ پھر یہ جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملات چل رہے ہیں، یہ معدنیات کے جو ذخائر والا سلسلہ ہے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے جب بہنیں جائیں گی اور دوسرے لوگ جائیں گے جن سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو وہ جا کے اپنی یہ ساری اصل چیزیں بتائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اور دوسرے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا کہ جن سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ تو اخبارات میں اور ٹی وی پہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے ذریعے تو عمران خان صاحب پر لگتا ہے کہ اصل خبریں پہنچنا جو ہے ناممکن ہے۔ PTV پہ بھی وہ خبریں چلائی جاتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس بھی اگر ٹی وی چل رہا ہے جیل کے اندر تو صرف PTV ہی چلتا ہے۔ معدنیات والا معاملہ جو ہے اس کے لیے بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ جب تک عمران خان صاحب سے جو ہے مشورہ نہ ہو، ان سے کسی قسم کا قانون نہ پاس کیا جائے، جیسا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی بل ہم پاس نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی، 18ویں ترمیم تو کے بعد یہ جو سارے ذخائر تھے، مطلب ہر صوبے کے اندر جو بھی معدنی یا جس حساب سے بھی ذخائر ہیں وہ سب ملکیت میں آ گئے صوبائی حکومت کے۔ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے قبضے میں لے، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی ظاہر سی بات ہے وہ پھر امریکہ ہو یا دوسرے جو ہیں ان کو بھیج باج کے جو ہے اپنا معاملات کو سیدھا کیا جائے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا یہ پتہ چلا ہے کہ
عمران خان صاحب کی جو باقی جو 2 بہنیں ہیں، نورین آپا اور جو دوسری بہن ہے، ان کو تو اجازت دے دی تھی کہ آپ ملنا چاہتی ہیں تو آپ ملاقات کریں، لیکن ان کی بہنوں نے اس بات کی رضامندی ظاہر نہیں کی کہ ہم 2 بہنوں کو ملاقات کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ علیمہ باجی جو ہیں، علیمہ آپا جو ہیں وہ ملاقات نہ کریں. تو انہوں نے ملنے انکار کر دیا کہ جب تک آپ سب کو نہیں بھیجیں گے اس لسٹ کے حساب سے اور ہم تینوں بہنوں کے حساب سے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے بہنوں کا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر کیا کہتے ہیں کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس جا کے جو ہے ان کو یہ سہولیات وغیرہ دی جا رہی ہوں. منگل کا دن تو ویسے ہی جیل مینیو کے حساب سے جو ہے ملاقات کا دن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اچھا، ان سب میں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جب وہاں پر جانے لگی تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی دیکھیں ہم عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں اور ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، اس سے جو ہے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ اس سے جو پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے، دیگر منتخب ایم این اے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ سے جو ہے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے انہوں نے صرف جو ہے دکھاوے کے لیے وہ جو چیک پوسٹ یا جہاں پہ بھی رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھیں راستے بندے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، تو ہم نہیں پہنچ سکے. تو انہوں نے تو یہ کہہ کے جان چھڑا دی. لیکن جب وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچ سکتے ہیں، طیبہ راجہ صاحبہ پہنچ سکتی ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ پہنچ سکتی ہیں، حامد رضا صاحب پہنچ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی فرض تھا کہ آپ لازمی طور پر وہاں پر پہنچیں. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی توقعات اور اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق جو ہے انہوں نے رکاوٹوں سے ہی واپس جانے میں اپنی عافیت سمجھی اور وہ وہاں تک نہ پہنچے. اچھا، ان کو جب ملاقات نہ کرنے دی گئی تو انہوں نے جو ہے دھرنا دیا، اور دھرنا دینے کے لیے پھر وہاں پر ان کے اوپر جو ہے وہ پھر وہی ہر دفعہ کی طریقے سے جو ہے ظلم اور بربریت اور جو جیسا بھی تھا وہاں پر جو ہے ان پر وہ کیا گیا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا. اچھا، گرفتار کر کے پہلے ان کو لے کے جایا گیا تھوڑا آگے، اور وہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جس پہ علی حمزہ صاحبہ نے یہ رپورٹ ملی ہے کہ علیمہ صاحبہ نے جو ہے انکار کر دیا کہ دیکھیں آپ ہمیں گرفتار کریں، اور سلمان اکرم حامد رضا صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کریں قانونی طور پہ جب آپ ہمیں وہاں سے اٹھا کے لائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے وہاں سے یہاں پر لے کر آئیں اور اس کے بعد بیچ راستے میں کہیں اتار دیں اور بولیں کہ اب واپس آ جائیں. آپ ہمیں قانونی طور پر گرفتاری ڈالیں اور پھر ہمیں آگے جو کارروائی بنتی ہے وہ کریں. لیکن اس پہ نہیں مانے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ بھئی آپ مجھے تو گرفتار کریں، یا اگر آپ مجھے چھوڑتے ہیں تو میں تو وہیں پہ جا کے دھرنا دے دوں گی، کوئی مجھے تو اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے. بہرحال پھر بہت بحث مباحثہ ہونے کے بعد ان کو وہاں قریب میں ہی کوئی مارکی تھی، وہاں پہ ان کو محصور کر دیا گیا، سارے دروازے بند کر دیے گئے، کافی دیر تک ان کو وہاں محصور کیا گیا. اب پھر خبر ملی کہ رات کی تاریکی کے اندر ان کو کہیں 80-85 کلومیٹر دور کہیں میدان، اندھیرے میدان کے اندر جو ہے ان لوگوں کو جا کے اتار دیا گیا، اور بہت زد و کوب بھی ہوئے، جس سے پتہ عالیہ حمزہ صاحبہ خود بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے معاملات ہوئے کہ خواتین کے جو کپڑے بھی ہیں وہ بھی خون آلود ہوئے. اور پھر اس پہ سلام ہے ان لوگوں کو بھی وزیر اطلاعات صاحبہ کو پنجاب کی، کہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی، جو بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. جھوٹ میں اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے نہیں ہیں کہ جھوٹ کا عذاب ہے، خدا کے آگے کیا منہ دکھائیں گے، ظلم کر رہے ہیں، ساری چیزیں اور سب کچھ. بہرحال اب ان بہنوں کو جن کا حق تھا ان کو تو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، لیکن پھر نئے لوگوں کو ملاقات کرنے دی گئی، جس کے بعد پھر سلمان اکرم صاحب نے جو ہے دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی. اچھا، یہاں پہ ہم حامد رضا خان صاحب کو لازمی طور پہ خراج پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے
عمران خان صاحب کی بہنوں کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ ہی رہے، اور جو ان کے معاملات تھے، مطالبات تھے، اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنا سارا سلسلہ رکھا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بھی ملاقات کر سکتے تھے، پہلے بھی وہ ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایسی ملاقات نہیں کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر غور صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اور جس میں بہت سخت سوالات سامنے رکھے، جس میں کہتے ہیں کہ بہت واضح طور پہ انہوں نے یہ سوال رکھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کی خوشنودی کے لیے اندر گئے تھے؟ جب ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ عمران خان صاحب جو پارٹی کے بانی قائد ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے رہتے، ان کے مطالبات کو پورا کرتے۔ یہ کیونکہ سب سے زیادہ حق عمران خان صاحب کی بہنوں کا تھا، لیکن آپ کس کی خوشنودی کے لیے اندر جا کے ملاقات کر کے آئیں؟ ترجمان عمران خان صاحب کے انہوں نے بھی ایک بیان دیے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جن سے میں ملنا چاہتا ہوں ان سے تو ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جن سے میں ملنے نہیں چاہتا ان کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے۔ اب یہ سوال سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اٹھایا ہے گوہر علی خان صاحب کے سامنے، کیا وجہ تھی کہ میں نے جو لسٹ دی اس کے مطابق لوگوں کو ملوانا چاہیے تھا، لیکن میری لسٹ کے مطابق نہیں ملوایا گیا، دوسرے لوگوں کو دور دور سے بلوا کے ان کو کہا گیا کہ آپ پہنچیں، آپ ملاقات کریں اور ساری چیزیں، یہ سارا سلسلہ ہوا۔ شاہد اسلم صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میری معلومات کے مطابق جو کہ پی ٹی آئی کے ہی ذرائع نے شیئر کی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات پہ پابندی بھی پارٹی کے ایک اہم رہنما نے لگوائی ہے تاکہ سوشل میڈیا کنٹرول ہو سکے اور بظاہر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہو سکے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول بڑے گھر والوں کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اپنے ہی اندر کے جب لوگ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر یقیناً ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو ایسے موروں کی ضرورت ہے جو ان کی ایما کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے معاملات کو، پارٹی کو چلا سکے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے ایک بہترین زبردست قسم کی بات کی پریس کانفرنس کے اندر کہ عمران خان کی آواز گونجے گی اور حقیقت ان تک ضرور پہنچے گی۔ بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ کسی ایک کو بھی روکیں گے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلا کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ جب علیمہ خان صاحبہ اور ان کی باقی دو بہنوں نے اس بات کی مطالبے کو منع کر دی، اس بات کو منع کیا کہ ہم نہیں ملیں گے اگر آپ کسی بھی ایک کو روکیں گے، تو وکلا میں سے یا دیگر سیاسی جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا عمل کرنا چاہیے تھا کہ وہ نہ ملیں، کہ بھئی عمران خان صاحب کی بہنوں کا یہ مطالبہ ہے تو ہم بھی نہیں ملاقات کریں گے۔ لیکن اس بات پر بھی زور دیا کہ بتانا پڑے گا کہ جنہوں نے اندر جا کے ملاقات کی ان کو کس نے بھیجا، کس نے ان کو یہ بات پہنچائی کہ آپ وہاں پر پہنچیں، آپ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ میں نے تو ان کے کسی قسم کا نام نہیں دیا، تو وہ کون لوگ ہیں کہ جو میری لسٹ کے بغیر تھے اور اندر گئے اور ملاقات کی تو کس قیمت پہ کی، کہ میں یا عمران خان صاحب یا ان کی بہنیں اس سارے ناموں سے لا علم تھے کہ یہ ملاقات کریں گے۔ عمران خان صاحب کا اس بات پہ یہ کہنا ہے کہ اڈیالہ میں ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے کس سے ملوانا ہے کس سے نہیں ملوانا۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا کام ہے کہ سرحدی معاملات کو دیکھا جائے، سارے چیزوں کو، یہ یہاں پہ یہ اندرونی معاملات میں داخلی مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات جو مطلب ایک مجسٹریٹ یا آپ اس طریقے سے کہہ لیں کہ ان سب کے معاملات ہیں، ایک ایس ایچ او ڈی ایس پی کے معاملات ہیں، وہاں پہ جو ہے کرنل بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہا ہے کون کس سے کہاں ملے گا، کب ملے گا، کیوں ملے گا، اور وہ اندر جائے گا کیا بات ہوگی، باہر آ کے وہ کیا بات کرے گا میڈیا سے کہ ہمارے حساب سے کیا بات پہنچانی چاہیے اور ساری چیزیں۔ عوام وہ پہلے جیسی نہیں ہے کہ وہ گدھے کی طرح جو ہے وہ پیچھے بھاگے جائیں۔ عوام بھی اب سارے معاملات کو سمجھ رہی ہے، ساری چیزیں کہہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب یقیناً ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یقیناً خدا نے ان کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ ملک کو ایک جوڑ کے رکھیں، اور امید پوری یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک حقیقی آزادی دلوا کے
پاکستان کو ایک خود مختار ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اچھا، یہاں پر سلمان اکرم راجہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو بہت گہرا اثر رکھتی ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم کوئی دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے خبروں میں، ہم کسی کی خوشنودی نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگوں کو اغوا کر کے ملک نہیں چلا سکتے۔ احمد نورانی صاحب کی والدہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں، روتی پھر رہی ہیں، آپ اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ پارٹی ڈسپلن کے خلاف آج عمران خان کی بہنوں کو زمین پر بٹھا کر چھوڑ کر اندر ملاقات کے لیے گئے، میں ان سے نالا ہوں۔ جو لوگ ہماری فہرست کے بغیر عمران خان صاحب سے ملتے ہیں وہ خود ہماری نظروں میں مشکوک ہیں۔ بہت کیٹیگوریکلی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہماری نظر میں وہ مشکوک ہیں۔ اب اس مشکوک میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون ملاقات کر کے آیا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے علاوہ، تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کون مشکوک ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک میں شرافت کو قائم کرنا ہے، کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے، وہ بلوچستان ہو، وہ پنجاب ہو یا وہ کہیں بھی ہو، یہ سب ناگوار گزرتا ہے۔ میری آواز پہنچے گی خان تک، یہ ناممکن ہے کہ آپ عمران خان کو تنہائی کے اندھیرے میں دھکیل دیں۔ بہت 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 کیٹیگوریکلی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے اپنا اسٹانس دے دیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس فہرست میں موجود نہیں تھے اور وہ جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی انہوں نے۔ اچھا، اس کے علاوہ جیل سے اور بھی خبریں ہیں اور وہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں۔ اس میں ایک تو اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے بات کی، اس میں دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب نے خان صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے آپ سے رہائی کی جو ہے بات کرتا ہوں، آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اس پہ خان صاحب نہایت برہم ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی اعظم سواتی کو یہ بات کرنے کی، میں پاکستان کے لیے جیل میں ہوں، میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر میری ذات سے متعلق وہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بات سے کسی قسم کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کس بات کی کمزوری ثابت کر رہے ہیں؟ جب میں ڈٹا ہوا ہوں، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب میں ڈٹا ہوا ہوں، جب میں اتنا ظلم اور بربریت برداشت کر رہا ہوں، تو آپ کو کس بات کی ٹینشن لگی ہوئی ہے میری کہ آپ میری جا کے کسی سے بات کریں؟ جب میں پاکستان کے لیے جیل میں برداشت کر رہا ہوں، مجھے 2 سال ہو گئے، میں 2 سال سے جیل میں برداشت کر رہا ہوں صحبتیں، تو آپ کو کس بات کی لگی ہوئی ہے کہ آپ مجھے آزاد کرائیں پاکستان کو چھوڑ کر؟ تو آپ کو اگر پاکستان کے لیے بات کرنی ہے تو آپ پاکستان کے لیے ضرور بات کریں، جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ پاکستان کے لیے بات کریں، لیکن میری ذات کو لے کے آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں کہ مجھے جیل سے رہا کرا جائیں، مجھے سہولتیں دی جائیں یا جیسا بھی ہے۔ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایک دن مجھے ضرور یہاں سے آزاد کرے گا اور ان سارے چور، لٹیرے، ڈاکو جتنے بھی ہیں ان سب سے ہماری جان چھڑائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کے لیے کہا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ پر انہوں نے پورا اعتماد ظاہر کیا اور ان کو کہا کہ ان کو مکمل سپورٹ کی جائے، یہ بھی کہا کہ ان کو مکمل اختیار ہے کہ وہ پنجاب میں جو ہے پارٹی کی تنظیم سازی کریں اور جیسے دل چاہے وہ پارٹی کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ وہ یقیناً میرٹ پر کام کریں گی اور وہ ہماری جو ہے پرانی پارٹی کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خالد خورشید صاحب کی بات ہوئی تو خالد خورشید صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے دور کا بہترین وزیر اعلیٰ تھا، میرا بہترین ساتھی ہے، میرا دلیر ساتھی ہے، میرے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی کہا کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ یقینی طور پر ٹھیک ہوگا۔ وہ شاید انہوں نے یوتھ ونگ کا کوئی صدر لگایا، اس پہ بہت زیادہ لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کو نہیں اس کو بنایا جائے، اس کو نہیں اس کو بنایا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر شخص اپنے مفاد کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس سب کو جو ہے عمران خان صاحب نے
ڈینائی کیا اور خالد خورشید صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو سراہا اور کہا کہ میرا بہترین ساتھی ہے اور اس کا جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا. اچھا، گنڈاپور صاحب کا جو بیان تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسد کیسر اور عاطف خان، شاہرام ترکی اور کچھ لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سازشی ہے. تو عمران خان صاحب نے اس پہ کہا کہ میں نے کسی کو نہ سازشی کہا اور نہ کسی کو ٹکٹ دینے سے منع کیا. یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی کہ اب پارٹی میں جو بھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرے گا، جو بھی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو شوکاز نوٹس جاری کیا جائے، اس سے سوال جواب کیے جائیں کہ یہ کیوں اس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی. کچھ پاکستان کے مایہ ناز سیاستدان، مایہ ناز عہدیداران جو ہیں انہوں نے کچھ مذاق کیے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کرتے ہیں. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.